الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ الکریم وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے باطنی بیماریاں جو ہیں، باطنی بیماری کیا ہے انسانوں میں جو، اور اس کا علاج بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تکبر، یہ بھی باطنی بیماری ہے۔ اس کا اظہار جو ہے وہ یوں ہو جاتا ہے کہ بندہ جو نا یوں تھوڑا چلے گا ایسا کہ جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص متکبر ہے، اور اس وقت جو ہے اس کی تکبر والی کیفیت ہے، یا یہ کہ سامنے جو بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہے اس کو اس انداز سے وہ ہٹائے گا یا اس انداز سے وہ دیکھے گا، تو یہ ظاہر یہ خطرناک بیماری ہے تکبر۔ اب پڑھے لکھے طبقے میں یہ بیماری جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے عموماً، کہ چونکہ وہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اگر کوئی عام الیکٹریشین ہے، اب اگر کوئی انجینئر ہے، الیکٹریکل انجینئر ہے، اب عام الیکٹریشین کو بالکل گھٹیا جانے گا، ارے اس کو کیا پتا ڈبل فیس سیفٹی ریلے کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا کہ یو وی ٹی ریلے کیا ہوتی ہے، کہ اگر وولٹیج اگر ہائی ہو جائے تو کیا پروٹیکشن لگانی ہے، اور وولٹیج لو ہو جائے تو کیا کرنا ہے، تو ای او سی آر ریلے کیا ہوتی ہے، وہ سارا وہ اسی کو جو نا وہ سارا جو نا وہ اسی پہ سارا برستا رہے گا۔ اچھا آئی ٹی والا ہے، اب وہ کوئی نیا نیا بچہ سیکھا، اس نے کمپیوٹر سیکھا، بچے سے مراد ہے کہ نہیں وہ بھی اس حوالے سے نو مولود ہے۔ اب وہ آئی ٹی والا جو ہے نا ماہر، وہ بولے گا اس بیچارے کو، بیچارہ تو بولے گا اس کو کیا پتہ یہ کیا ہوتا ہے، یوں یوں وہ اپنے جو ہے نا وہ من میں سو حقیر جانتا ہوگا۔ تو ذرا یہ ہے تکبر۔ اسی طرح ہر ایک کو لے لیں، ایک ڈرائیور ہے، ایک ہے نیا ڈرائیور، ایک ہے پرانا ڈرائیور، تو یہاں پہ بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ اس طرح عالیشان گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو دیکھ کر تکبر کر سکتا ہے۔ تو چونکہ تکبر میں بھی ضرور ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ بادشاہ ہی بنے اور اپنی رعایا پر جو ہے نا وہ اپنی رعایا کو حقیر جانے، ضروری نہیں۔ ایک بندہ کسی ایک کو بھی حقیر جان کر جو ہے نا وہ تکبر والے گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ تو تکبر کیا ہے؟ سامنے والے کو حقیر جاننا۔ تو یہ بیماری خطرناک ہے اور اس پر سخت وعید بھی ہے۔ اچھا، چونکہ تکبر صرف ایک ہی ذات کو زیب دیتا ہے، وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اسی نے سب کچھ بنایا ہے، تو بڑائی اسی کے لیے ہی ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا۔ ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو مخلوق ہیں، ہمارا ہے کیا؟ مثالیں تو ویسے ہی دیتے رہتے ہیں نا، کہ اب فی زمانہ دیکھا جو حالیہ مثال موجود ہے، لاہور میں جو پوش علاقہ تھا، یہ سیلاب آیا تو سب کہاں ہیں؟ ابھی آزمائش میں ہے نا بیچارے سب، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو حالانکہ تھے کتنے مالدار، یہ سنا ہے بہت مالدار سوسائٹی تھی وہ، تو یعنی وہ لوگ بیچارے آزمائش میں آ گئے۔ تو بڑے سے بڑا مالدار بھی آزمائش میں آ سکتا ہے اور غریب سے غریب بھی آزمائش میں آ سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عافیت طلب کرنی چاہیے، چونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ تنگ دستی کی وجہ سے بھی، فقر کی وجہ سے بھی، غربت کی وجہ سے بھی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، چونکہ وہ ایسے کلمات بک دے گا، وہ ایسے جو نا وہ کلمات وہ کہہ دے گا کہ جس سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یعنی یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر وہ اعتراض قائم کر دے گا، تو وہ بھی کفر ہو جائے گا۔ اللہ سے ہمیں عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر یہ کہ تکبر ہو گیا، حسد ہو گیا، اور بغض و کینہ، یہ بھی باطنی بیماری ہے، کہ بغض و کینہ وہ دل کی چھپی ہوئی دشمنی، کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اپنے ہم پلہ سے، اپنے بڑے سے بدلہ نہیں لے پاتا اس وقت، مگر کیا اب یہ دل میں یہ رکھ لیتا ہے، اب کیا اس کو 1 سال بعد موقع ملا، 2 سال بعد موقع ملا تو اپنی دشمنی نکالتا ہے، تو یہ ہے بغض۔ اور اس کو مثال دی گئی ہے اونٹ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا، اونٹ جو ہے نا یہ کینہ رکھتا ہے۔ آپ اونٹ کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، یا اس کی ذرا ہسٹری دیکھ لیجیے گا اونٹ کی۔ یہ بعض اوقات جو ہے وہ جیسے اس کے مالک نے اس پر ظلم کیا،
ابھی تو چونکہ یہ بیچارہ جو ہے نا نکیل میں، اچھا یہ تو ویسے ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جانور ہے مرفوع القلم ہے، اس کو تو کوئی قلم چلے گا نہیں، یہ بغض رکھے جو بھی کرے، لات مارے جو بھی کرے انسان کو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. خیر جانور ایسے عقل تو ہے نہیں. اب یہ کیا ہے کہ اس کے مالک نے ایسا ظلم کیا نا، تو اب یہ دل میں رکھ لیتا ہے، اب یہ بس انتظار کرتا ہے اپنے مالک کے غافل ہونے کا. جس دن اس کا مالک غافل ہوا اس دن یہ حملہ کر دیتا ہے. اور اس کا حملہ کیا ہوتا ہے، یہ بس خالی گدی سے پکڑتا ہے اپنے دانتوں سے، اور اپنا جو گھٹنا ہے نا یہ اس کی پیٹھ پہ رکھ دیتا ہے. وہ چیخے گا، اس کی چیخ نہیں نکلے گی، اٹھے گا اٹھ نہیں سکے گا. اونٹ کے سامنے کون اٹھے گا؟ بس پھر جب تک دم نہیں نکلتا یہ چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ ہے اونٹ. اب آپ کو جیسے قربانی کے دنوں میں اونٹ آتا تھا، میں تو اسے یوں ہی ڈرتا تھا اونٹ سے. خیر مجھے کیا پتا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، اس نے جو نا وہ کوئی رکھ لیا ہو کینہ مجھ سے. خیر اللہ کا شکر ہے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، چونکہ ہم الحمدللہ ایک دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. البتہ ایک ہی واقعہ ہوا تھا، وہ بھی اونٹ عجیب و غریب تھا کہ 2 اونٹ تھے. ایک جو ہے وہ میں چلا رہا تھا، ایک نگران شورا کے بیٹے چلا رہے تھے، چھوٹے تھے وہ اس وقت. ہم لوگ تھے یہ سندھی ہوٹل والے پل پہ. اب جو نا سامنے سے جو نا وہ ایک موٹر سائیکل سوار جو نا وہ آ رہا تھا، اسی موٹر سائیکل کو لوگ سلپ، اور وہ رگڑ کھاتا ہوا جو نا وہ آیا اونٹ کے پاس. اور میرے کہا یہ اگر اونٹ کی ٹانگ سے ٹکرا گیا، اور نہ میں اونٹ کو بھی درکس ہو رہا ہوں درکس ہو، یہ اگر اونٹ کی ٹانگ سے ٹکرا گیا تو اونٹ نے جو دمال مچانے نا یہ تو کام خراب ہو جائے گا. تو نا یہ تو جانور ہے نا، اس نے تو اچھل کود مچانی ہے، اس نے تو نہیں کہ کسی کو مارنا ہے، اس نے تو جو تکلیف ہوگی اس نے اس پہ اچھل کود مچانی ہے. اس کی اچھل کود کی وجہ سے جو اچھلیں گے وہ ایک الگ چیز ہے. بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اونٹ نے سامنے سے دیکھا موٹر سائیکل میں آ رہی ہے، جیسے موٹر سائیکل ہے اس نے پاؤں اٹھا لیا اپنا، وہ اس کے نیچے سے نکل گیا. یہ عجیب ہو گئے بچوں کو، سو یہ کیمرے کا دور تھا نہیں، یہ غالباً بات ہے 2006 کی بات ہے، یہ وہ بھی ایک اونٹ تھا. خیر اونٹ یوں پالتو جانور ہے، اور قرآن پاک میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ یہ کیسا جو نا وہ اس کی جو کیا کہتے ہیں یہ کیسی خلقت ہے. یہ جب اس کی گردن دیکھے یہ نیچے سے بھی کھا لیتا ہے، زمین سے بھی اور اوپر سے بھی کھا لیتا ہے. جب پھر یہ سواری کے کام بھی آتا ہے. اچھا پھر جو ہے اس کا حافظہ بھی ہے کہ گھر وغیرہ سب یاد رکھ لیتا ہے. یہ کہ پہلے تو ذرا دیکھتے تھے، اب تو یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. جیسے ملتان رشتوں میں جانا ہوتا تھا نا تو پہلے نظر آتے تھے. یہاں پہ بھی پہلے کھارادر میں اونٹ گاڑیاں نظر آتی، مجھے چونکہ یہ مناظر وہاں دیکھتے تھے کہ وہ بلکہ اندرون سے نہیں دیکھا یہ کہ اونٹ والے جو نا وہ سو رہے ہوتے تھے، اونٹ صاحب چل رہے ہیں اپنا آہستہ آہستہ یہ چل رہے ہیں، اور وہ ذرا اس کا مطلب کہ وہ نیویگیشن اس کے اندر فٹ ہے پورا، وہ آرام سے پہنچا دیتے اپنے گھر پہ. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو خیر بغض و کینہ، حسد، تو یہ سب جو نا یہ ہیں باطنی بیماریاں. جو ایک کتاب ہے یہ مکتوبۃ المدینہ کی المدینہ العلمیہ نے جو نا یہ اس کو تحریر کیا ہے، تو اس میں جو باطنی بیماریوں کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر جو وہ ان کے علاجات بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ کتاب اچھی رہے گی، اتنی ضخامت ہے اس کی. نفاق کی تعریف ڈیفینیشن بھی بیان اگر فرما دیں. نفاق یہ ہے کہ وہ اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. فی زمانہ دیکھیں کہ کفر اسلام کے حوالے سے تو نہیں ہے، مگر یہ چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے سامنے ہمارا دوست ہے جبکہ اندر سے ہمارا دشمن ہے، یعنی دنیاوی طور پہ. آپ کچھ آج کل کے دور میں جیسے اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے جنریشن چینج ہو رہی ہے، مطلب فریش گریجویٹس آگے کی طرف آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے پاس پروفیشنل لائف میں یہ چیز ہے کہ جو نئے آگے آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے، فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. جو پرانے ادھر موجود ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ حسد یا ریاکاری ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم ہی ہیں جو ہیں، تو نئے کو آیا تسلیم کرنا یا اس کو سکھانا، تو یہ تو ان میں پائی جاتی ہے. تو ایسا کیا ہو کہ مطلب ہم برداشت تو ایک حد تک کر ہی لیتے ہیں کہ بندہ ایک دفعہ برداشت کر لے، لیکن ہم بھی کتنا برداشت کریں. تو کوئی ایسا مدنی پھول کہ بھائی سامنے والا اگر کر رہا ہے تو ہم بھی برداشت کر لیں، یا اگلے کو اس طرح سمجھایا جائے کہ اس کے رویے میں تبدیلی آ جائے. نہیں، وہ جونیئر ایسا کیا کر رہا ہے کہ سینئر سے برداشت نہیں ہو رہا، یا سینئر برداشت نہیں کر پا رہا نا اس کو. جونیئر نہ بھی کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے، مطلب یہ کہ ہم تو ایز اے جونیئر سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مطلب ان سے کوئی بھی ایسی چیز تو سامنے اتنا سپورٹیو رسپانس نہیں دے گا وہ سامنے والا. جی سامنے والا.
भले अच्छा, वो उसको ये खौफ है कि मेरी सीट चली जाएगी, ये मेरी सीट पे आ बिल्कुल जाएगा। कुछ इसी तरह का किसी का दिल कैसे दिल कैसे जीता जाए। नहीं, असल मसला यहाँ दिल जीतने का नहीं है, वहाँ उसको अपनी सीट का खतरा है। जिसको अपनी सीट का खतरा उसको तो दिल जीत ही नहीं सकते। हाँ वाकई कहाँ से जीतेंगे उसका दिल, कभी नहीं जीत सकते, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। खैर, ऐसों को चाहिए कि उनको जो ना वो अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं कि मेरा जो हाफज़ा है वो वैसा ही रहेगा। मेरी जो तालीम का जो निचोड़ है जो भी है कि मैं जो इतना माहिर हूँ अभी, तो ज़रूरी मैं माहिर ही रहूँगा। बस वो बंदा भूलता रहता है, वो ठक करके बड़ी बड़ी गलतियाँ शुरू कर देता है, सो पता भी नहीं उसी गलतियाँ करता है, तो यूँ फिर वो बिल्कुल डाउन होता जाता है। तो उसको भी अल्लाह ताला से डरना चाहिए और ऐसे मुस्लिम सामने वाले के साथ ताउन करना चाहिए। हुजूर, इसमें क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि अपने आप को, माइंड को इंसान इस तरह से रेडी करे? क्योंकि अमूमन ऐसा है कि जिस तरह भाई ने भी, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर से मेरा भी माजी में ताल्लुक़ रहा, तो एक चीज़ है अल्लाह अज़्ज़ व जल की तकसीम कि यकीनन वो मनसब हो या ओहदा हो या आपके सैलरी हो, जो भी कुछ, ये सब तकसीम है। तो अगर अपना जहन इस बात पर मजबूत हो कि जो मेरा है वो मुझ तक पहुँच के रहना है, चाहे वो मनसब हो, सैलरी हो, ये हो, बिल्कुल, तो इससे इत्मीनान की सूरत आप क्या फरमाते हैं? वही कि अल्लाह पर तवक्कुल कि मेरा जो हक़ है वो मुझे मिल कर रहेगा, जो मेरे नसीब में वो मुझे मिल कर ही रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। तवक्कुल इसको करना पड़ेगा, तवक्कुल करे और अपने मुसलमान भाई को सिखाए। यूँ अगर देखा जाए तो अनाज मार्केट ना होती, अनाज में खाली एक दुकान होती, अनाज की मार्केट ना होती, कपड़ा मार्केट भी ना होती। वो देखें कि मार्केट चल रही है, इनकी यूनियंस भी बनती है, इनमें सदर भी होते हैं, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सब होते हैं, सबकी दुकानें चल रही हैं। और भाई बंदा बोले पावरफुल है, सारी दुकानें मैं ही ख़रीद दूँ, खाली मैं ही एक हूँ, तो काम नहीं चलेगा ना। तो ये उनको देख ले, फिर अनाज मार्केट को देख ले, फिर बुज़ुर्गों का, जैसे सैयद क़ुत्ब मदीना रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं ना, इनसे किसी ने पूछा कि पहले के दौर में अहले मदीना कैसे होते थे, तो सैयद क़ुत्ब मदीना रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि एक हाजी साहब थे, उन्होंने जो कपड़ा तकसीम करना था लोगों में, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए तकसीम करना था, हदिया देना था, तोहफ़ा यानी बांटना था। वो एक दुकान पर गए और कपड़े का भाव पूछा, कपड़ा सैंपल वगैरह सब पसंद किया, सब कुछ क्या, या पता नहीं सैंपल दिखाया और कहा ये कपड़ा है आपके पास? हो दुकानदार ने कहा है, कहा मेरा इतना ऑर्डर है। उन हाजी साहब ने कहा इतना ऑर्डर है और इतना मुझे माल चाहिए। उस दुकानदार ने कहा कि मेरे पास ये माल तो मौजूद है, सब कुछ है मेरे पास, मगर मेरा मशवरा है कि आप सामने वाली दुकान से ले लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सुबह से ये मेरा भाई है मुसलमान भाई, तो इसकी मैं देखूँगा इसकी बिक्री नहीं हुई, तो इसके पास आप माल ले लें इससे। तो देखिए पहले के अहले मदीना ऐसे होते थे। तो वही कि अगर दीन से दूरी होगी तो फिर ये सारे मसाइल होंगे, हम दीन के करीब होंगे तो इंशाअल्लाह करीम सारे मसाइल हल हैं इंशाअल्लाह। आप देखें ना कि साइंस कहाँ से निकली, इस्लाम से निकली है। हमारे कितने मुस्लिम साइंसदान गुजरे हैं। हज़रत, मेरा सवाल ये है कि हर गुज़रते दिन के साथ एक नया फितना, एक नया चैलेंज आ रहा है। तो हम तो थोड़ा बहुत दीन जानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बच जाते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली नस्ल है ना, तो वो हमारे साथ इज्तिमात में आती है, ना उलमा इकराम की महफ़िलों में बैठती है। तो मतलब हम बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो भी इन फितनों से बचें, ऐसे लोगों को ना सुनें, तो लेकिन हम सक्सेसफुल इतना नहीं हो पाते। तो हम क्या मतलब ऐसा करें कि इन चैलेंजेस से हम अपने बच्चों को भी बचाएं, अपने दोस्तों को भी बचाएं? और देखिए इसके लिए ये है कि पहले जो ना हमें मालूमात पूरी होनी चाहिए। हमें कौन सी ऐसी पूरी मालूमात है? हमारा बच्चा जब हमसे सवाल करता है तो हम तो आएँ बाएँ शाएँ झांकते हैं, बिल्कुल हम खुद हमारी जो ना दिमाग घूम जाता है, ये सवाल क्या कर रहा है, ये ऐसा ही होता है ना। जी हाँ। तो पहले हम तो सीख लें, फिर अपनी औलाद को सिखाएंगे ना। तो चूँकि हमने अपनी औलाद को जो है वो इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, साइंसदान बनाया, सब कुछ बनाना है, मगर दीनी इल्म नहीं सिखाना, अकायद नहीं सिखाने, तो फिर आजमाइश आती है। तो लिहाजा हमें जो है वो ख़ुद भी सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। इसके लिए कि जैसे जो छोटे बच्चे हैं ना, उसको तो ये मकतबुल मदीना किताब है इस्लाम की बुनियादी बातें, तो ये हमें भी मुताला करना है इसका और अपने बच्चों को भी करवाना है। वाकई कि तो बड़ों के लिए इसमें जो ना कई जो ना वो मालूमात होगी, कई नई चीज़ें होंगी, क्योंकि हमारे हाफजे कौन से मजबूत है कि जो हमने 20 साल पहले जो स्कूलों में पढ़ा था वो अभी हमें याद होगा।
اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کب سے شروع کریں، تو یہ ترکیب بنتی ہے کہ ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی کہاں لے کر جاؤں گا، بچہ پیچھے آتا ہے تو باپ اس پر توجہ نہیں دیتا یا وقت نہیں دیتا اس کو، اچھا یہ اجتماع میں آتا ہے تو ان کو لے کر نہیں آتا، ابھی چھوٹا ہے ابھی چھوٹا ہے ابھی چھوٹا ہے، پھر ایک عمر آتی ہے اس کی، تو اس کے بعد وہ اپنے دوستوں اور گیدرنگوں میں ہو جاتا ہے، کہیں وہ 13 سال 14 سال 15 سال، تو پھر اس کے بعد والد کی توجہ آتی ہے کہ اب میرا بیٹا اس طرف جا رہا ہے، اب میرا بیٹا اس طرف جا رہا ہے، تو اگر چھوٹی عمر میں ہی اپنے بچوں کو کور کر لیا جائے، اپنے ساتھ رکھا جائے، اجتماع میں آ رہے تو اجتماع میں لے کر آئیں، قافلوں میں بھی چھوٹے بچے والد صاحب کے ساتھ آتے ہیں، اور ایسے اسلامی بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ قافلوں میں لے کر آتے ہیں، تو ان کا ذہن بھی الحمدللہ یہی بنتا ہے، اور الحمدللہ ان کے عقائد اور اعمال میں پختگی آتی ہے، اور اس کو یہ ماحول آپ کے متعلق بھی یہی ہے کہ امیر علیہ سنت نے کہ آپ کو امیر علیہ بالکل سنت لے ساتھ کر ساتھ آتے رہتے تھے، اس پر کچھ فرمائیں آپ۔ ہاں بالکل، میں چھوٹا ہوتا تھا یوں، مگر یعنی اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نابالغ تھا، چھوٹا تھا، ہوں گا 7 سال کا یا 6-7 سال کا، تو اسے افطار کیا ہوتا میرے سے مجھے بھیج دیتے تھے باہر مسجد سے رمضان شریف میں، تو بڑا وہ تو سمجھ پڑی گئی اس لیے کہ یہ افطاری جو ہے نا وہ روزہ داروں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے یہ، تو یہ چیز بھی رکھنی ہے، تو ہمیں بالکل مسجد جو ہے نا مسجد کی زیارت کروانی چاہیے اپنے بچوں کی، بھی دوسرے کہ گھروں میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، چاہے بچے کھیلنے کی عمر کے ہیں نا، ہمیں کے ساتھ کھیلیں بھی، جو ان کی دلجوئی کے لیے کھیلیں گے تو اس پہ یہ ثواب ہے، صرف ماں کا کام نہیں کہ بچے سنبھالے اور بڑے کرے، باپ کا کام بھی ہے، تو باپ سے جب بچہ مانوس ہوگا تبھی تو ظاہر ہے وہ باپ کی طرف آئے گا نا، تو باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو وقت دے اور ہر طرح سے وقت دے، اس کے سامنے نوافل پڑھے، دیکھیں نا کہ سنتیں جو ہے نا وہ افضل کیا تھی پہلے کہ یعنی افضل ہے کہ گھر پہ ادا کرے اور جماعت کے ساتھ فرض مسجد میں پڑھے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ گھر میں اپنے باپ کو دیکھے، اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے، تو یہ ان کا ذہن بنے گا۔ میرا سوال جو وہ رشوت سے متعلق ہے، میں آئی ٹی سیلز میں ہوتا ہوں، تو سیلز کرنے کے لیے ڈفرینٹ کمپنیز میں جانا ہوتا ہے، تو اب آئی ٹی پروڈکٹ ہوتی ہیں تو پرچیز ڈپارٹمنٹ سے ملنا ہوتا ہے، تو بعض پرچیزر ایسے ان سے فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ ہماری پرسنٹیج رکھتے ہیں یا کچھ اماؤنٹ ہمارا رکھ دیں تو آپ کو آرڈر مل جائے گا، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈنر کرا دیں گے، ہم آپ کو کوئی گفٹ دے دیں گے، کمپلیمنٹ دے دیں گے، لیکن آپ کو اماؤنٹ نہیں دے سکتے، اماؤنٹ رشوت میں آ جاتا ہے، تو اس میں سوال یہ ہے کہ مطلب کتنی اس کی رینج ہے کہ ہم اس کو دیں تو وہ رشوت کی تعریف میں نہ آئے؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہم نے کھانا کھلائے وہ بھی رشوت میں، پانی پلائے وہ بھی رشوت میں، سو اماؤنٹ تھوڑی رشوت ہے۔ کارپوریٹ برائب کے نام پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور اب تو معاذ اللہ مطلب یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ یونیورسٹیز یا اس طرح کی جو جہاں پہ بزنس اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ اس کے ٹیکٹکس سکھائے جا رہے ہیں، تو اس سے یقیناً یہ چیلنجنگ سوال ہے، تو اس سے بچنے کی کیا کیفیت کی جائے؟ توکل، خوف خدا۔ اس میں کمپنیز جو ہیں وہ مطلب آپ کو حیرانی ہوگی کہ منتھلی جو ہے نا وہ ملینز کا بجٹ رکھتی ہیں، جو اپنی مارکیٹنگ کیمپین وغیرہ جو کمپنیز رن کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری، تو وہ بہت ساری میڈیکل کے، فارما کے اور ایسے بھی ہوں گے شعبہ جات جو دیکھتے ہوں گے، تو کمپنیز اپنی مارکیٹنگ ایکسپینس کے نام سے بھی جو بجٹ رکھ رہی ہیں، تو اصل اس کی اگر صورت دیکھی جائے تو وہ بنتی ہے کہ دوائیاں بکوا دو، یہ کر دو وہ کر دو، تو ٹکٹ پہ بھیج دیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ سب رشوت ہے یہ۔ تو یہ سب وہ تو اینول بجٹس وغیرہ ہو رہے ہیں سب اس کے اوپر تو بلکہ کمپنیز اور ڈاکٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ تک جو ہے، کیونکہ الحمدللہ میں بھی ایک فارماسیوٹیکل سے ہوں، اس میں تو نہیں، ہمارے یہاں تو بہت اسٹرانگ کمپلائنس میتھڈ جو ہے نا اپلائی ہے، پریویس آرگنائزیشن میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری یہ پروڈکٹ ہے، ایگریمنٹ سائن کر لیں 2 ایئرس کا، 3 ایئرس کا، 5 ایئرس کا، تو ڈاکٹر بولتا ہے اچھا آپ ہمیں کیا دو گے؟ کلینک آپ کا جو ہے رینیو کرا دیں گے، یار ایک کام کرو، ہاں میرے بیٹے کو جو ہے نا ابروڈ بھیج دو 5 سال کے لیے۔ اس طریقے کی باقاعدہ اب ڈیلیں ہونے شروع ہو چکی، اس لیول پہ لوگ جا چکے۔ ہاں بھائی، اس کو وہ دین سے دوری ہے کہ جو اس کو جو ہے نا وہ رشوت نہیں سمجھ رہے، حالانکہ ہے تو یہ رشوت، خالی ڈاکٹرس میں تھوڑی۔ بس والا ایک ریسٹورینٹ پہ رکتا ہے سفر میں، دوران سفر، اس نے اس کو معاہدہ کے لیے اس کو یہاں کھانا فری میں ملے گا، یہ بھی رشوت ہے۔ اللہ وہی کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی بدقسمت سے رشوت لے رہا ہے، بڑے سے بڑا بھی رشوت لے رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے فون کیا تھا، وہ ہیں بھی ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار یہ جو ہے نا وہ اس طرح
मुझे कंपनी आई है यूँ ऑफ़र कर रही है, तो कहने का आप जो है हमारी दवाओं का नाम लिखें, हम आपको ये देंगे, यूँ देंगे, ये देंगे। तो मैं क्या करूँ का मुझे यूँ वसवसा आ रहा है इस पर, ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये। तो मैंने कहा रिश्वत और क्या है ये, कि इसलिए कर रहे हैं ये ताकि आप इनकी दवाओं का नाम लिखो और ये आपको ये तोहफे देंगे, ये तोहफे आपके लिए रिश्वत है। मना कर दिया उन्होंने सामने बिल्कुल। हालांकि उन पर एक वक्त ऐसा आया कि किसी वजह से जो उनको अपना क्लिनिक वगैरह सब बेचना पड़ा, कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, फिर भी अगले ने वो काम नहीं किया। अभी माशाल्लाह इनका चल रहा है सेटअप, माशाल्लाह है। ऐसे भी है ना, तो हम अगर ये सब इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये सारा लोगों के जहन में लेगा। अब जैसे बाज़ कंपनियों वाले हैं, एक है हमारे इस्लामी भाई, उनका टायर्स का काम है, टायर व्हील। अब उनके पास कोई आते थे वो सरकारी अफसरान और कहते हैं जैसे मिसाल देना, जो 5,000 का टायर है तो आपने बिल बनाना है 7,000 का, 5500 का, 6,000 का। वो मना कर देते थे। तो बाज़ का तो ऑर्डर जो है ना वो उनको नहीं मिलता था, वो नहीं लेते थे। मगर सारे के बाज़ का तो ऑर्डर मिल भी जाता था, वो कहते हम ये काम नहीं कर सकते। इसलिए एक और उनके स्पेयर पार्ट्स का काम है इस्लामाबाद की तरफ, तो वो भी हाई फाई हैं, तो उनको भी तो ज़ाहिर है कि वही मना कर दें भाई हम ये काम नहीं कर सकते। तो बाज़ को ऑर्डर मिलता है, बाज़ को नहीं मिलता। मुझे इस पे जो ना हलाल और हराम पर मुझे अभी एक बात याद है, एक का वाक़या याद आया। एक हमारे इस्लामी भाई हैं पाकिस्तान बाहर अफ्रीका में, उनका जो है ना वो होटल है, होटल एंड रेस्टोरेंट। तो वहाँ जो वो किसी पार्टी ने उनको कोई होगी कॉन्फ्रेंस वगैरह, और 3-4 दिन का उन्होंने रुकना था। वो मुल्क के गैर मुस्लिम, सबसे खुशाइन बात क्या है सबसे बड़ी, कि वो उनकी ख्वाहिश है कि मेरे एरिया में शराब ना पी जाए। अच्छा, अब इनको जो है वो एक था ब्रोकर, वो आया, उसने कहा कि फ़लाँ पार्टी ने आना है, फ़लाँ कंपनी ने आना है, और तकरीबन जो है वो 5 मिलियन का वो सौदा था 3 दिन के लिए। पाकिस्तानी तकरीबन उस वक्त बन रहे थे तकरीबन जो है वो 1 करोड़। तो आप देख लें उनका कितना बड़ा सेटअप होगा। तो अब सारा हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर एंड टाइम पे वो कहता है वो बंदा, क्या देखो ये जो ना वो शराब जो है ना वो बाहर से लाएंगे और आपके मुलाजमीन को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस खाली यहाँ पिएंगे, तो ये थोड़ा देख लेना। कहा है, कहा नहीं ये नहीं हो सकता, कहा नहीं ये नहीं हो सकता, मना कर दिया। अब वो अगला कह रहे तो 5 मिलियन आपको मिल रहे हैं, कहा भले मुझे शराब नहीं चाहिए मेरे यहाँ, मना कर दिया। खैर अब क्या हुआ कि वो वहाँ से चले गए, नहीं हुआ। फिर 2-3 दिन के बाद वही बंदा आया दोबारा, उसको कोई सी जगह मिली नहीं, वो फिर दोबारा आया वो, तो फिर मुआहदा हुआ 4.5 मिलियन में। यानी शराब की वजह से उसने कहा ठीक है मुझे 5 लाख जो ना वो मंजूर है कमी, शराब नहीं चाहिए मुझे। तो देखिए अल्लाह ताला देने वाला है। अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी जगह थी, बहुत ज़बरदस्त जगह थी, उसे टूरिस्ट पॉइंट बनाया था वहाँ। वो दुनियावी तौर पर सिर्फ इसीलिए फेल हुआ कि उसने शराब की इजाज़त नहीं दी थी, और वो बंदा डटा रहा। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अपने एक आलीशान मस्जिद बन गई, उसके साथ ही एक कोने में मस्जिद बन गई, उसने खुद ज़मीन दी और ख़र्चा भी। जब भी वो समझे किंग है एक तरह से, वो छोटा मोटा नहीं है। तो देखिए ऐसे भी लोग हैं ना जो डट जाते हैं, तो हम भी डट जाएं कि बस अल्लाह और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो हुक्म है बस उस पर मुझे अमल करना है। रिज़्क़ देने वाली ज़ात रब तबारक व तआला की है। अच्छा, जितना दाना पानी इंसान के लिखा होगा ना नसीब में, वो जा कर ही रहेगा, न से कमी हो सकती है न ज़्यादती हो सकती है। मुझे याद है कि ग़ालिबन 94 की बात है, यहाँ जो लियाकताबाद सुपर मार्केट में हमला हुआ था। तो उस वक्त जो वो बाज़ लोग बोतल पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स, और उस वक्त जो कि सप्लीमेंट जारी होता था। अच्छा, चूँकि उस वक्त इंग्लिश इतनी आम नहीं थी, सप्लीमेंट नहीं कहा जाता था, अखबार वाला जो बेचता था ज़मीमा कहकर बेचता था उस वक्त, कि भाई ज़मीमा। उस वक्त जो आए दिन ज़मीमा आता था, और ज़मीमा होता था 1 पेपर का, चूँकि उस वक्त रंगीन अखबार जो है ना दोपहर वाला नहीं निकला था, तो ज़मीमा अमूमन शाम या दोपहर निकलता था। ताज़ा तरीन जो अब आज का तो मोबाइल पे आते हैं, ताज़ा तरीन खबरें तो जो भी है वो क्या कहते हैं फेसबुक और ये सब, उसको तो ये नहीं होता था। तो उसमें जो मैंने तस्वीर देखी थी कि कोई यूँ पड़ा हुआ है, कोई कैसे पड़ा हुआ है,
تو چونکہ اس میں 4-5 افراد اس میں شہید ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا تھا کولڈ ڈرنکس میں کسی کی جو نا وہ اتنی بچی ہوئی تھی, کسی کی آدھی بچی ہوئی تھی, اچھا کسی نے جو نا پوری پی ہوئی تھی, اور کسی نے جو نا پونی چھوڑی ہوئی تھی. تو وہی کہ جس کے نصیب میں جتنا پانی تھا نا وہ اس نے پیا, بقیہ اس کے نصیب میں نہیں تھا, وہ اس نے یوں ہی چھوڑ دیا, وہ چلا گیا دنیا سے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو خیر, رزق دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی, ہمیں جو ہے وہ اسی پر بھروسہ کرنا ہے, اسی پر توکل کرنا ہے. یہ دنیاوی مال یہ سب آنے جانے والی چیز ہے. ابھی ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں KPK میں جس طرح کے جو حالات ہوئے, ظاہر ہے کہ وہ صرافہ بازار ہی پورا اڑ گیا, وہ کتنا سونا وغیرہ. اچھا اب جو ڈھونڈنے بھی جائے گا, کیسے ڈھونڈنے گا اتنے پانی میں سونا, کیسے ڈھونڈے گا, پتہ ہی نہیں. یہ سارا سونا سمجھو کہ وہ یا تو سمندر میں جائے گا, پتہ نہیں کہاں جائے گا. اب مجھے سمجھ پڑی کہ بعض سمندر سے سونا نکلتا ہے, کیسے نکلتا ہے. تو کبھی نہ کبھی ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سیلاب آیا ہوگا, کوئی زلزلہ آیا ہوگا, کچھ ہوا ہوگا, تو اس سے کیا ہے کہ وہ سارا پانی میں چلا گیا اور یوں زمین سے نکلا سونا. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے. اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں. حضور سید صادق نام ہے میرا. میرا سوال آپ سے جو ہے نا وہ نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز میں اگر دل نہ لگتا ہو, اور جب ہم اپنے فرینڈس کو انوائٹ کرتے ہیں نماز کے لیے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہ گناہ گار مت کرواؤ, تو کیسے ان کی رہنمائی کی جائے؟ اس نے یہ بھی ہے نا کہ ان کو کہا کس انداز میں گیا. ایک تو سوال یہ ہے, آیا نرمی والے انداز میں کہا گیا یا سختی والے انداز میں کہا گیا, یا ایسے انداز میں اس کو کہا گیا کہ جس سے جو نا اس کی عزت نفس آڑے آ گئی. جیسے ایک شخص تھا, وہ پھل توڑ رہا تھا دھوپ میں. اب چونکہ دھوپ تھی, وہ پھل توڑ رہا تھا اور لگا ہوا تھا درخت میں مصروف تھا. اب ایک نمازی صاحب گزرے, مسجد کے لیے جا رہے تھے, تو اس نے جو نا اس کو پکارا, ارے جاہل بے وقوف, نماز کا وقت ہو رہا ہے, تم پھل توڑنے پہ لگے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ ادھر جماعت ہونے لگی, تم ادھر مصروف ہو, چلاؤ ادھر نماز پڑھو. تو اس نے جو چھرا اٹھایا, جسے وہ کاٹا, کہا بھی آتا ہوں صبر, بتاتا ہوں تجھے. خیر وہ صاحب تو نکل گئے. اب وہ ظہر کی نماز تھی. اب عصر میں جو نا وہی صاحب دوبارہ ہے, دیکھو تو ابھی بھی بندہ ادھر ہی لگا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی جان چلیے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہم نماز پڑھ لیں. رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, آپ آ جائیے ابھی. اس نے کہا ٹھیک ہے آتا ہوں میں. وہ آ گیا. اب وہ اس کو کہہ رہے, وہی شخص پھل توڑنے والا, ایک آپ ہیں کہ مجھے کس طرح نرمی سے دعوت دی, اور ایک وہ شخص تھا ظہر میں جس نے مجھے دعوت دی تھی نا, مجھے ابھی بھی وہ مجھے ملے نا, اسے چھوڑوں گا نہیں. وہ ڈرے کہ میں ہی نہ, میں پتہ چل گیا میں ہی ہوں تو وہ حال کیا کرے گا, کیونکہ ایک آپ ہے اور وہ ہے. تو خیر اب ہمیں جو ہے نا وہ دعوت دینے کا انداز بھی دیکھنا ہوگا. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں کہہ کر گناہ گار نہ کرو, تو مؤذن پر کیا حکم لگے گا؟ وہ تو اذان دینا چھوڑ دے, کیا کرے وہ نماز اللہ سب سے بڑا گناہ کر وہ کہ سب کو نماز کے حی علی الصلاۃ کہ نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح فلاح کی طرف آؤ. تو یہ بس یہ شیطان نہیں چکر ہے, بس شیطان جو نا وہ یوں بس کہ چونکہ بعض لوگوں کی جو نا یہ سائیکی ہوتی ہے, بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ چیز گناہ ہے, پتہ نہ چلے بس, تاکہ ہماری بچت ہو جائے. حالانکہ گناہ کی جانکاری یعنی گناہ کا علم ہونا یہ ضروری ہے. یعنی جو گناہ حرام قطعی ہیں ان کا معلوم ہونا فرض ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر پلیٹ پہ اگر بریانی رکھی ہوئی ہے, اس بریانی میں اگر زہر کا آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کو, وہ بولے نہیں مجھے پتہ نہ چلے اس میں زہر ہے کیا ہے, بس میں کھا لوں بعد میں پتہ چلے. ایسا نہیں ہے, زہر نے اپنا اثر دکھانا ہے. تو اس طرح اگر کسی کو گناہ کا پتہ نہیں ہے, اس نے گناہ کر ڈالا, تو گناہ نے اپنا اثر دکھانا ہے. تو خیر ان کو نرمی سے سمجھایا جائے, یہی کر سکتے ہیں. بعض کہیں گے کہ وہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں, یہ بھی ہے. بس وہ نہ پڑھنے ہو تو 100 بہانے, یعنی اس کو اتنا پتہ ہے کہ کپڑا کیسے ناپاک ہوتا ہے, پر نماز پڑھنے اس کو نہیں آتی. اصل مسئلہ یہ بھی ہے نماز پڑھنے نہیں آتی. اور دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب جنازہ جب ہو رہا ہوتا ہے, باپ کا انتقال ہو, بیٹا جنازے پر ہے, وہ یوں دیکھا دیکھی کر وہ یوں ہاتھ اٹھائے گا, یوں کرے گا, کیا کرنا ہے, وہی کہ بیچارے نے سیکھا نہیں.
اس میں یہی کہ الحمدللہ لیکن دعوت اسلامی کے تحت جو اصلاح نماز کورس ہو رہا ہے نا، یہ تو اس کی ترغیب دینی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ نماز کے فضائل سنانے چاہیے. اور چونکہ وہ دنیا کی طرف لوگ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے نا، ان کو یہ کہ بھائی نماز کے تو دنیاوی فوائد بھی ہیں. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. ایک حدیث پاک میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا نماز پڑھو. نماز پڑھی، پیٹ میں درد ٹھیک ہو گیا. اب چونکہ وہاں پتہ ہے کیا تھا، فرمانے والے کون تھے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، اور پڑھنے والے کون تھے. کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز سیکھی تھی، اور ان کی نماز تھی، سجدہ رکوع تھا، قرات تھی. خیر ہم بھی پڑھیں گے تو ہمیں بھی برکت ملے گی لازمی انشاءاللہ اور کریم، بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ اور کریم. حضور یقیناً یہاں پر ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی جو موجود ہے، یہ پروفیشنلز فورم کے باقاعدہ ٹیم ممبرز تو چند ایک ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ہے جو ہماری بظاہر ٹیم کا حصہ نہیں ہے. مطلب یہ آج ماشاءاللہ خاص اس پروگرام کے لیے حاضر ہوئے. تو ویکینڈ بھی ہے، پروفیشنلز کا ویکینڈ کو کہیں جانا اور پھر یوں رات سپینڈ کرنا، یقیناً یہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے. تو یہ دعوت اسلامی کا کام، جیسے کہ 44 ایئرز دعوت اسلامی کی ایک جرنی رہی. امیر رسولت نے ہمیشہ فرمایا کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، اور مسجد بھرتی نمازیوں سے، اور نماز پھر ہمارے دینی کام سارے. تو یہ اپنے اداروں میں رہتے ہوئے کون سا ایک کام ایسا ہے جو یہ دعوت اسلامی کا لیں، اور دینی کاموں میں سے جس کو یہ مضبوطی سے لیں، اور انشاءاللہ الکریم اس کے ذریعے دعوت اسلامی کے ماحول میں اسلامی بھائیوں کو لے کر آنا، اور پھر خود بھی استقامت اور اس کا کوئی سلسلہ، کوئی ایسا دینی کام آپ؟ اس کے لیے کہ امیر سنت کی کتاب ہے فیضان سنت کا باب ہے نیکی کی دعوت، اسے پڑھیے. اور دوسرے ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان، اس کی ترکیب ہو جائے نا تو مدینہ کہ جب آپ کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیں گے آٹومیٹکلی اسے نماز بھی درست ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. تو یوں جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے گا. تو جو میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو ان میں سے نہیں پڑھا ہوا نا، تو پہلے تو وہ نیت کر لے پڑھنے کی، اور جو پڑھے ہوئے وہ ٹیسٹ دے کر پڑھانا شروع کر دیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں بہتر ہوئے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے. تو دعوت اسلامی والے جو دونوں کام کرتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور پھر دوسروں کو سکھانا شروع کر دیا. دیکھیں آپ لوگ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہیں نا، ہم لوگ جیسا جائے گا نا تو وہ اتنا ہمیں جو نا کوئی نہیں لفٹ کرے گا. آپ لوگ جائیں گے نا تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تو آپ لوگوں کو زیادہ پروٹوکول ملے گا. انہیں واقعی لوگ پڑھیں گے، اور یہ آپ کے لیے واقعی ثواب کا کہنا ہے. آپ جو ہے نا اس چیز کو کیش کروا سکتے ہیں، اور یہ ذرا دین کے لیے کیش ہے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے. تو ہم ظاہر ہے کہ اپنی ان چیزوں کو ہم دین کے لیے کیش کروائیں، اپنی ذات کے لیے کروائیں گے تو یہ مذموم ہے، دین کے لیے کروائیں گے تو کوئی حرج نہیں. ہم لوگ ایک بار ایئرپورٹ پہ تھے، تو ہم کہیں جا رہے تھے، اب میرے ساتھ مرحومہ زوجہ بھی تھی، ان کی ویل چیئر وغیرہ بھی تھی. میرے ساتھ ہم اسلامی بھائی تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کے پاس تھا امریکن پاسپورٹ. اب وہ دیکھیے بات ہے تھوڑی پرانی، وہاں 2-3 افراد کھڑے تھے. ایک شخص نا اس نے وہ بڑبڑایا، تھوڑا بولا ہاں یہ لو یوں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ دیکھو سارا سامان لے کے جا رہے ہیں، تو یوں شروع ہو گیا. خیر اب وہ ہمارے اسلامی بھائی، امریکی اسلامی بھائی کہے یوں کہہ رہے، مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے. میں چونکہ آپ ساتھ ہیں اس لیے میں کوئی بول نہیں پا رہا، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں بولنا. میں نے کہا آپ نے خالی اس کو اتنا بولنے، ہم تو دعوت اسلامی والے ہیں، میں تو امریکہ سے آیا ہوں، دیکھو میرا یہ امریکی پاسپورٹ ہے، اور میں تو یہاں آیا ہوں، اور ہم لوگ تو کہیں جا رہے ہیں. ہمارا تو پاس میرا ابھی دکھاؤ پاسپورٹ، یہ تو اب اس کو تعارف کروں تو دعوت اسلامی والے ہیں، تو کام تو ہے، یوں جا رہے ہیں. ہمارا تو کیا تعلق دہشت گردی سے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہم تو ذرا فیملی ساری جا رہے، تو یوں ہم جا رہے ہیں. تو اس نے کہہ دیا، یہ ان اسلام پہ نے کہہ دیا، پاسپورٹ دکھا دیا اس کو بالکل نرمی سے. یعنی جو اتنا غصے سے کہہ رہا تھا نا، اس نے 3 بار جو نا معافی مانگی. پھر کیا ہوا کہ اس کو کسی اور نے بتایا، اس نے مجھے پہچان لیا، کہہ رہے تو مدنی چینل پہ آتے ہیں، تو اور کیا کہ وہ تھوڑا یوں ہو گیا سیٹ، کہتے وہ یہ ہے دعوت اسلامی والے. تو ہمیں تو ظاہر ہے کہ یہ کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم کیش کروا سکتے ہیں. اپنی ذات کے لیے نہیں کروایا نا، ہم نے تنظیم کے لیے کروایا، دین کے لیے، کیونکہ امریکی پاسپورٹ کی ویلیو ہے.
ہائی صاحب الحمدللہ عز وجل پروفیشنلز کی حاضری ہے تو آپ دعا بھی فرما دیں. اور اس کے علاوہ جیسے ابھی سب نے عرض کی اپنے حوالے سے معاملات، اور تو کوئی اگر ایسا وظیفہ ہمیں جو امیر سنت سے بھی آپ نے حاصل کیا ہوگا، آپ سے ہمیں ڈائریکٹ، کہ جیسے آج کل کی جو کارپوریٹ پالیٹکس یا یہ معاملات یا توکل بڑھے، اور اگر ہم کہیں کہ جو ہے وہ توکل حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں، کوئی ایسے وظائف اگر آپ ہمیں چند ایک، اور درود پاک کے حوالے سے کوئی ایسا مخصوص درود پاک جو اگر آپ کے اس میں بھی ہو ڈیلی روٹین میں، اور تو کوئی یہ 2-4 چیزیں اگر ہم آپ سے لے کے جائیں یہاں سے تو انشاءاللہ یہ ہمارے ڈیلی روٹین میں شامل ہوں گی، تو اور مزید اس میں جو ہے اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اللہ کریم کرم فرمائے. دیکھیں سب سے بڑا وظیفہ جو درود پاک ہے، اور میں نے درود پاک کی میں نے بڑی برکتیں دیکھی ہیں. میں جو ہے وہ میں تھا بنگلہ دیش. اچھا جب پاکستان سے باہر جائیں چونکہ میرا بیگ ہے، میرے بیگ میں پاسپورٹ وغیرہ، وہ ٹیبلیٹ وغیرہ سب اسی میں پڑا ہوتا ہے، رقم وغیرہ سب میں اسی میں رکھتا ہوں، کرنسی وغیرہ سب، ڈرائیور لائسنس اور سارے کاغذات میرے اسی بیگ میں. اچھا اب میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ افریقہ ہو گیا، چوریاں وہاں پہ بھی ہوتی ہیں، یورپ میں بھی ہوتی ہیں چوریاں. یورپ میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ وہاں جو نا گاڑی کا شیشہ توڑ کے بیگ لے جاتے ہیں، یورپ میں بالخصوص فرانس میں. تو وہاں پہ ہم لوگ ایسی جگہ روکتے ہیں گاڑی کے، پھر بیگ ساتھ لے جاتے ہیں، گاڑی میں نہیں رکھتے. ہر جگہ نہیں، بعض علاقوں میں. خیر افریقہ میں تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ہی وہ ترکیب سے لے لیتے ہیں، تو یوں بالکل سنبھالنا پڑتا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، بیگ اپنے ساتھ رکھتا ہوں. اب وہ تھا بنگلہ دیش، تو کسی کو بیگ سونپا ہوا تھا. ہمیں ملاقات اجتماع ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، شب جمعہ تھی. اب جو وہ ملاقات میں جو نا میں اپنے بیگ کو دیکھتا رہا، ہاں بھائی یہاں ہمارا بیگ تشریف فرمائے، ویسے ہی کرو، بیگ ہے ٹھیک ہے. اب کچھ دیر بعد دوبارہ دیکھو تو بیگ مجھے نظر نہیں آیا. تو میں نے کہا چلیں کسی نے اسلام میں اٹھا لیا ہوگا. اچھا واپس دیکھوں کہ اسلام کے کندھے پہ بیگ نظر نہیں آ رہا. خیر چلو ہوگا کوئی آگے لے کے چلا گیا ہوگا. اب جب ملاقات ہو گئی نا تو دیکھا میں نے کسی کے کندھے پہ نظر نہیں آ رہا بیگ. یہ بیگ گیا کہاں؟ اب میں گیا تو ممبر پہ دیکھا وہاں پہ بالکل نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں پڑی، اس کے آس پاس بھی نہیں ہے. وہ جو منچ بنا ہوا تھا اس کے نیچے دیکھو ادھر بھی نہیں ہے. اب تو سب یقین ہو گیا کہ بیگ جا چکا ہے. خیر اب تو بڑی آزمائش. خیر اب مجھے ڈر کہ اب میں ادھر ایف آئی آر کٹواتا ہوں تو کیا بنے گا، ایف آئی آر نہیں کٹواتا تو کیا ہوتا ہے. پاسپورٹ ہے نا، اگر کوئی ایسی دشمنی، اگر کوئی ایسی چال چلتا ہے کہ ویسے پوچھو پاسپورٹ مانگو ویزا کہاں ہے، ہم پاسپورٹ پیش نہیں کر سکتے، تو وہ اگلا کہے گا ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی پاسپورٹ چوری ہونے کی. اب یہ بھی خوف کرے تو کیا کرے. خیر میں نے کہا درود شریف پڑھتے رہو. خیر اب جو ہے وہ آگے کہیں اور جدول تھا، وہاں تازہ دم دستہ مسجد آگے موجود تھا، ان سے ملاقات کرنی ہے. اب میں نے کہا میں اپنا منہ لٹکا کے رکھوں گا تو منہ لٹکانے سے کیا ہوگا. میں نے یہ بیچارے آئے تو سارے میں ان سے ملوں، کر بھلا ہو بھلا. خیر میں درود شریف پڑھتا ہوں، جو مجھے موقع ملے درود شریف پڑھتا رہوں. خیر تقریباً جو ہے وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو کچھ رمق آئی کہ ویڈیوز میں نظر آیا کہ کوئی شخص وہ بیگ اٹھا کے جا رہا تھا، کوئی شخص بیگ اٹھا کے یہی والا بیگ اٹھا کے جا رہا تھا. اب جو ساری ویڈیوز وغیرہ کھولی گئی، سب دیکھا تو اب یہ تو ہو گیا وہ ایک بندہ فلاں بندہ لے کے گیا ہے بیگ. اب جو ہے وہ اس کو پہچانے کون، یہ بڑا مسئلہ تھا کہ پہچانے کون، اسے گھر تک کیسے پہنچے اس کے. خیر پھر ایک اسلام میں مل گئے، کہا کہ یار میں نے ایک شخص کو میں نے دیکھا تھا، ہمارے علاقے کا ہے، اور وہ جو ہے وہ آیا یوں کیپ میں تھا، بغیر بیگ کے تھا، اور جب جا رہا تھا تو کیپ اس کے سر پہ نہیں تھی اور اس کے ہاتھ میں بیگ تھا. خیر اب یہ تو ہو گیا. اچھا اب اگلے دن ہمارا جدول تھا، وہاں سے بھی نکلنا تھا، اس شہر سے بھی آگے جدول تھا، جمعہ تھا. اب یہ ہوا کہ تقریباً 1.5-2 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ کہ اس بندے سے رابطہ ہو گیا، چونکہ اس کا موبائل بن جا رہا تھا.
اب جب اس سے بات چیت ہوئی کسی طریقے سے اس کے گھر تک پہنچ گیا. اس نے کہا میں بیگ آج نہیں دوں گا, کل دوں گا میں. اب بہت پریشانی ہے, کل کیوں دے گا؟ تو پتہ چلا اس نے جو نا کسی ایسی جگہ رکھ دیا تھا کہ وہ اپنے گھر نہیں لے گیا تھا. اس نے کہا پہلے تو وہاں دیکھوں گا, وہاں خطرہ تھے, وہاں سے کوئی اور اٹھا کے نہ لے گیا ہو. اب یہ مزید ٹینشن. خیر اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ الکریم تو 2.5 گھنٹوں میں جو نا وہ بیگ ریکور ہو گیا. درود پاک کی برکت. میں یہ کہوں گا درود پاک کی یہ برکت تھی. اور بیگ میں کچھ سامان کم نہیں ہوا تھا بلکہ اضافہ ہو گیا تھا. ایک موبائل چارجر اضافی آ گیا تھا اس شخص کا, اور اس کا کیپ آ گیا تھا تو وہ واپس کر دیا تھا. تو میری طرف سے تاکید کی, میں نے کہا چور کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے, اسے مارے نہیں. ٹھیک ہے, اس نے جو فیل کیا اس کی غلطی ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے ان کا بیگ ہے تو میں کبھی چوری نہ کرتا. یعنی اس نے یہ محبت نکال رہا ہے, محبت کہہ رہی تو ان کا بیگ ہے, یہ بھی کیا کر دیا میں نے. یعنی دوسرے کو تو لے جاتا, بلے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ درود پاک کی برکت. تو روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کی کیسی مشکلات آسان ہوتے ہیں, آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں. کورونا کے دور میں جو ہی میرے پاس آتا تھا نا, کہ جس سے بھی رابطہ ہوتا ہے, کورونا زدہ ہے, میں اسے یہی عرض کہتا تھا, آپ 1000 بار درود شریف پڑھو, انشاءاللہ سیٹ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. دیکھیں جانشین کی طرف سے سمجھو ایک وظیفہ مل گیا, درود پاک وظیفہ بھی ہے, ورد بھی ہے, دعا بھی ہے, اور ڈائریکٹ جانشین امیر علیہ سنت کی طرف سے ملا ہے. تو بزرگوں کی طرف سے جب ملتا ہے تو پھر فیضان اور برکتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. مزید آپ فرما رہے تھے پنجگنج قادریہ شجرہ شریف سے. ہاں یہ نا پنجگنج قادریہ کے فجر بعد یا عزیز یا اللہ 100 بار, جی ظہر بعد یا کریم یا اللہ 100 بار, عصر بعد جو ہے وہ یا جبار یا اللہ, مغرب بعد یا ستار یا اللہ, اور عشاء بعد یا غفار یا اللہ. 100 بار اس کی بڑی برکات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.